اپنی فوجی خدمات سے ریٹائر ہونے کے بعد کرنل جیکسن اپنے دوست چائے کے باغات کے مالک ہربرٹ کے پاس آ کے رہنے لگے۔ دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ جیکسن ایک طویل عرصے تک جنگ کے مختلف مورچوں پر اپنے فرائض پوری ایمانداری سے ادا کرتے رہنے کے بعد اب کسی پرفضا اور پرسکون مقام پر اپنی زندگی کے دن گزارنے کی خواہش رکھتے تھے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی نظر انتخاب اپنے درینہ دوست ہربرٹ پر پڑی، جو چائے کے باغات کا مالک تھا، اور اس کے باغات پرسکون اور پرفضا پہاڑی علاقے میں واقع تھے۔ ہربرٹ جیکسن کے اچھے دوستوں میں سے ایک تھا۔ اس نے جب جیکسن کی خواہش سنی تو فوراً اپنے باغات کے ایک گوشے میں جیکسن کی رہائش کے لیے چھوٹا مگر خوبصورت بنگلہ تعمیر کرا کے اسے لکھ دیا کہ وہ آ جائے، رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ کرنل جیکسن کی بیوی صوفیہ بھی فطری مناظر کی بے حد شوقین تھی۔ اسے بھی اپنے شوہر کی طرح پرسکون ماحول اور پرفضا مقام بہت پسند تھا۔ وہ بھی کرنل کے ہمراہ ہربرٹ کے بنائے ہوئے بنگلے میں ساتھ رہنے لگی۔ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ ضروریات زندگی کا ہر سامان ہربرٹ نے بنگلے میں مہیا کر دیا تھا۔ جیکسن اور صوفیہ دونوں کو ہی بنگلہ بے حد پسند آیا، اور جگہ و ماحول بھی۔ بنگلے میں کرنل جیکسن اور صوفیہ کے ہمراہ ایک کتا اور ایک چوکیدار بھی رہتے تھے۔ سردیوں کے موسم کا آغاز ہو چلا تھا۔ شام ہوتے ہی پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ماحول میں خنکی محسوس ہونے لگتی، اس لیے شام کی سرمئی چادر پھیلتے ہی کرنل جیکسن بنگلے کو اندر سے بند کر کے کمرے کی دنیا میں سمٹ جاتا۔ بنگلے کو بند کرنے کی وجہ جنگلی جانوروں سے حفاظت تھی۔ سردیوں کی ایک رات تھی۔ کرنل جیکسن اپنی بیوی صوفیہ کے ہمراہ آتش دان کے قریب بیٹھے اپنی جنگی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے جنگل کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو، اور زخمی سپاہی اپنے زخموں کی تکلیف سے چیخ رہے ہوں، کرراہ رہے ہوں، سسکیاں لے رہے ہوں۔ یہ آوازیں کبھی تیز ہو جاتی، کبھی مدھم۔ صوفیہ نے بھی ان دل دوز چیخوں اور سسکیوں کو سنا۔ وہ بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے خوف زدہ ہو گئی۔ کرنل جیکسن ایک بہادر اور بے باک شخص تھے۔ وہ خود جنگی مورچوں میں ایسے حالات سے گزر چکے تھے، مگر اس وقت اچانک ان آوازوں کو سن کر ان کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ صوفیہ کو اب آتش دان کے قریب بیٹھے رہنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کرنل سے کہا، چلو اب اٹھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دونوں آتش دان کے قریب سے اٹھ کر سونے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ صوفیہ تو بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں سما گئی، لیکن جیکسن کافی دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ کافی کوشش کی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے دور رہی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد محسوس کیا جیسے باہر جنگل کی طرف سے آنے والی آوازیں اب گھوڑوں کی ٹاپوں میں بدل گئی ہیں، جیسے کوئی گھڑ سوار لشکر تیزی سے گزر رہا ہو۔ ان آوازوں کو سن کر ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد صوفیہ کو سمجھایا کہ وہ کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، بے خوفی اور بہادری سے رہے۔ پھر انہوں نے بندوق اٹھائی اور شانے پر لٹکا کر باہر گھومنے کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے بنگلے کے باہر کئی چکر لگائے، لیکن کہیں کسی گھوڑے کے پیر کے نشان نظر نہیں آئے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو جیسے بہت سارے گھوڑے ایک ساتھ گزرنے کی آواز صاف سنی تھی، اور یہاں ایک بھی گھوڑے کے پیر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے وہ اپنے میزبان دوست ہربرٹ کے بنگلے کی طرف بڑھ گئے تاکہ اسے رات کی بات خود تفصیل سے بتائیں۔ ہربرٹ نے ساری بات بڑی توجہ سے سنی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جیکسن کی زندگی کا طویل حصہ جنگی مورچوں اور محاذوں سے گزرا ہے، اور آوازیں ان کے لاشعور میں رچ بس گئی ہیں، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو انہیں اپنے کانوں میں وہی آوازیں گونجتی محسوس ہوتی ہیں۔ انہوں نے کرنل کی بات پوری ہوتے ہی جواب میں کہا، یہ آوازیں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، محض وہم ہے۔ آپ اپنے ذہن کو ماضی کی یادوں سے بالکل پاک صاف رکھیں، اور جنگی میدانوں، جنگی کارناموں کی طرف سے
توجہ ہٹا کر خود کو باغبانی، مطالعے یا سماجی خدمات کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ اس طرح آپ کو ذہنی سکون ملے گا اور مصروفیت میں یہ آوازیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ کرنل جیکسن اپنے دوست میزبان ہربرٹ کے مشورے پر غور کرتے ہوئے اپنے بنگلے پر واپس لوٹ آئے۔ صوفیا پر رات والی آوازوں کا خوف اب بھی طاری تھا۔ کرنل نے ہربرٹ کے مشورے کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بھی سمجھایا کہ یہ محض نفسیاتی بات اور ہمارا وہم ہے۔ دونوں معمول پر آ گئے۔ چند دن خاموشی سے یوں ہی گزر گئے۔ کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی، نہ کوئی آواز سنی۔ چند دن بعد رات کو بنگلے پر ان کا چوکیدار معمول کے مطابق پہرے پر موجود تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اندھیرے میں اس کی طرف پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہا ہے۔ اس نے غور کیا تو وہ دور روشن چمکیلی آنکھیں تھیں۔ وہ ہمت کر کے ذرا آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اندھیرے میں رائفل لیے کھڑا ہے۔ مارے خوف کے چوکیدار کی چیخ نکل گئی۔ وہ سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور کرنل جیکسن کے کمرے کے سامنے جا کر رکا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کرنل جیکسن ابھی تک سویا نہیں تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چوکیدار کو خوف کی حالت میں اپنے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئے۔ پوچھا، خیریت تو ہے، تم خوفزدہ کیوں ہو؟ چوکیدار نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ سب کرنل کو بتا دیا۔ چوکیدار کی باتیں سن کر جیکسن کچھ سوچنے لگا۔ ایک انجانے خوف کے سائے اس کے چہرے پر لہرانے لگے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئے، ادھر ادھر دیکھا مگر انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ مگر پھر انہیں اپنے کانوں سے سنی ہوئی آوازوں کا خیال آیا۔ آج چوکیدار چمکیلی آنکھوں والے رائفل بردار سائے کی بات بتا رہا تھا۔ پھر انہوں نے چوکیدار کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے رخصت کر دیا اور خود اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ چند لمحوں بعد نیند نے انہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کرنل نے چوکیدار کو پیش آنے والا واقعہ دوسرے دن ہربرٹ کو بتانا مناسب نہ جانا۔ اس نے سوچا کہ ہربرٹ اسے محض وہم قرار دے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، اس لیے خاموش رہنا اور کچھ نہ بتانا ہی بہتر ہے۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ ایک دن کرنل جیکسن کو دوپہر کے وقت ایک ٹیلی گرام موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ ان کی رجمنٹ کے ایک افسر اسی رات 9 بجے کی ٹرین سے وہاں کے اسٹیشن سے گزریں گے۔ وہ اسٹیشن پر ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کرنل جیکسن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر 9 بجے سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹرین اپنے وقت پر پلیٹ فارم پر آ گئی۔ رجمنٹ کے افسر سے انہوں نے ملاقات کی۔ افسر نے انہیں بتایا کہ جنگ کے دوران اس نے ایک معصوم شہری کو شوبے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کی روح نے ساری رجمنٹ کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہر روز حیرت انگیز انوکھے واقعات رونما ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ فوجی ان باتوں سے اب پریشان ہی نہیں، خوف بھی محسوس کرنے لگے ہیں۔ کرنل نے یہ باتیں سنی تو انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بھی یاد آ گئے۔ افسر کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور بنگلے کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ ہر جگہ رات کے گہرے اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی۔ کرنل ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کر سکے تھے کہ ایک جگہ انہیں رک جانا پڑا۔ ان کا گھوڑا ہنہناتے ہوئے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ کرنل بمشکل اپنے آپ کو گرانے سے بچا پایا۔ اس نے جیب سے اپنی ٹارچ نکال کر سامنے روشنی ڈالی تو جو کچھ اس نے دیکھا حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک انجانے خوف کی لہر ان کے بدن میں دوڑ گئی۔ سامنے سڑک کے عین بیچوں بیچ خون میں لت پت ایک لاش پڑی تھی اور اس کا بہنے والا خون سڑک پر جم گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قتل کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہو۔ کرنل نے اپنی ٹارچ کی روشنی لاش کے چہرے پر ڈالی تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لاش اسی شخص کی تھی جسے اس نے دوران جنگ دشمن کا جاسوس ہونے کے شبے میں گولی ماری تھی۔ کرنل کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اب اس کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے موت اپنا جبڑا کھولے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ کافی دور آگے نکل کر کرنل نے ذرا پیچھے مڑ کر نظر ڈالی تو 2 چمکیلی آنکھیں اور دھندلا سا سایہ اسے اپنا پیچھا کرتا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے بنگلے تک پہنچ گیا۔ گھوڑے کو استبل میں باندھا اور اپنے کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے لگے۔
جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئے، اپنے سامنے ان چمکیلی آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اب کرنل پر ان آنکھوں کا خوف بری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو آنکھیں غائب ہو گئیں۔ کرنل نے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا اور صوفے پر نیم دراز ہو کر آج رات کو اپنی رجمنٹ کے افسر سے ہونے والی باتوں اور گھر واپس آتے ہوئے پیش آنے والے واقعات کے ساتھ گزشتہ رات کو سنی ہوئی آوازوں اور چوکیدار کو نظر آنے والے رائفل بردار سائے پر بھی غور کرنے لگے۔ رات اپنا نصف سفر طے کر چکی تھی کہ چوکیدار نے کرنل کے کمرے سے ان کی چیخنے کی آواز سنی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا کرنل کے کمرے تک پہنچا، دروازہ بند تھا۔ اس نے کھڑکی میں جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے بستر پر کرنل اور اس کی بیوی کی لاشیں خون میں نہائی پڑی تھی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا ہربرٹ کے بنگلے تک پہنچا، انہیں جگا کر کرنل اور اس کی بیوی کے قتل کی بات بتائی۔ ہربرٹ جب پولیس کو اپنے ہمراہ لے کر کرنل کے بنگلے تک پہنچا تو صبح ہونے لگی تھی۔ کمرے میں قاتل کا سراغ لگانے کے لیے جب چھان بین کی گئی تو پولیس انسپکٹر کو میز پر رکھا ہوا ایک خط پیپر ویٹ کے نیچے رکھا ملا۔ پولیس انسپکٹر نے اسے اٹھا کر پڑھا۔ لکھا تھا، کرنل نے مجھے بے قصور اپنے شبے کی بنیاد پر گولی کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب میں نے خود اپنے قتل کا انتقام کرنل سے لے لیا ہے، ایک بے قصور شہری۔ انسپکٹر نے خط پڑھا اور ہربرٹ کی طرف بڑھا دیا، جو قریب ہی کھڑا تھا۔ بات صاف تھی، اب مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک بے قصور روح کا انتقام تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔